فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 47 پڑھیں گے۔ 26واں باب اسیران آل محمد علیہ السلام کی روانگی بجانب شام اور منازل سفر کے حالات و واقعات کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 535 اسیران آل رسول کا شام میں داخلہ۔ سفر کے جاگداز شدائد و آلام جھیلنے کے بعد بالآخر یہ تباہ حال قافلہ شام کے قریب پہنچا تو جناب ام کلثوم نے شمر سے جا کر فرمایا، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ شمر نے کہا، کیا کام ہے؟ بی بی نے فرمایا، جب شہر میں داخل ہو تو ہمیں ایسے راستے سے لے جاؤ جس میں دیکھنے والوں کی بھیڑ کم ہو، اور ان لوگوں سے کہو جن کے ہاتھوں میں سرحائے شودا ہیں کہ وہ ان کو آگے لے جائیں اور ہم کو ان سے علیحدہ رہنے دیں، کیونکہ ہم اس حالت میں دیکھنے والوں کی کثرت سے رسوا ہو رہی ہیں۔ اس شقی نے اس فرمائش کے برعکس حکم دیا کہ سروں کو جو کہ نیزوں پر سوار تھے ان اونٹوں کے درمیان لائے جائیں جن پر مخدرات سوار تھیں، اور پھر اس بازار باب الساعات سے داخلے کا حکم دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتل الحسین للمکرم، صفحہ نمبر 415، جس میں سب سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے لہوف، صفحہ نمبر 155۔ بعض تابعین کی روپوشی۔ وارد ہے کہ اہل فضل تابعین میں سے ایک بزرگوار جو حسین مظلوم اور ان کے خانوادے کو اس تباہ حال میں شام میں داخل ہوتے دیکھا تو اس نے شدت غم سے روپوشی اختیار کر لی۔ پورا 1 ماہ غائب رہا۔ جب 1 ماہ کے بعد اس کے احباب نے اسے ڈھونڈ نکالا تو اس سے اس روپوشی اختیار کرنے کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ ہم پر کیا کیا مصیبت نازل ہوئی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے لہوف، صفحہ نمبر 156، قمقام، صفحہ نمبر 467 وغیرہ۔ یزید کے کافرانہ اشعار اور مسرت کا اظہار۔ بعض کتب تواریخ میں لکھا کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ سرائے شہداء کے ساتھ شام میں داخل ہو رہا تھا، اس وقت یزید لعین اپنے اس مکان کی بالائی منزل پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا جو شام سے باہر جیرون میں تھا۔ جب اس نے دور سے سروں کو نوکھائے سنان پر سوار دیکھا، اس وقت ایک کوے نے کائیں کائیں کی جسے نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یزید لعین خوش ہو کر یہ اشعار گنگنانے لگا۔ جب سواریاں ظاہر ہوئیں اور سر جیرون کی ٹیلوں پر نمودار ہوئے تو کوے نے کائیں کائیں کی۔ میں نے اس سے کہا، تو آواز بلند کر یا نہ کر، میں نے رسول سے اپنے قرضے چکا لیے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے تذکرۃ الخواص، جلد نمبر 262، طبع نجف، تفسیر روح المعانی للآلوسی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 7۔ ان اشعار سے بھی یزید کے دین کا بھانڈا چوراہے پر پھوٹ جاتا ہے اور صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کی یہ تمام کارروائی اپنے آباء و اجداد کے عہد جاہلی والے انتقام لینے پر مبنی تھی۔ انہی حقائق کی بنا پر ابن جوزی، قاضی ابو العلا تفتازانی اور جلال الدین سیوطی وغیرہ علماء نے اس کے کافر و ملعون ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ حوالہ مذکورہ بالا، یعنی تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 262، طبع نجف۔ سہل ابن سعد سعدی کی روایت۔ اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ جب شہدائے کربلا کے سر اور اسیران آل محمد کا لوٹا ہوا قافلہ شام پہنچا اور سابقہ تحقیق کے مطابق اس روز 1 صفر سن 61 ہجری تھی، تو شہادت حسین اور یزید کی ظاہری فتح کی تقریب کی مناسبت سے دارالسلطنت شام کو
دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور اسے انواع و اقسام کی زیبائش و آرائش سے مزین اور مرصع کیا گیا تھا۔ عورتیں مرد لباس فاخرہ زیب تن کیے ہوئے تھے، ہاتھوں میں مہندی، آنکھوں میں سرما لگائے خوشی سے طبلے اور شادیانے بجا رہے تھے۔ شہر کے باہر لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ عرصہ محشر معلوم ہوتا تھا، اور دارالعمارہ کی سجاوٹ تو حیطۂ بیان سے باہر ہے۔ یزید لعین کے لیے انواع و اقسام کی زینت سے مرصع سریر بچھائی گئی تھی اور ارد گرد سنہری روح پہلی کرسیاں بچھائی گئی تھیں جن پر عمائدین وقت بیٹھے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل بہائی صفحہ نمبر 440، طبع قم نفس المحموم صفحہ نمبر 232، مقتول الحسین صفحہ نمبر 415 مختصراً، صفحہ نمبر 415 مختصراً۔ یہ سب انتظام سید المرسلین اور امیر دین کی ستم رسیدہ بیٹیوں کے استقبال کے لیے کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ سہل بن سعد سعدی صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر آ رہا تھا، واپسی پر بیت المقدس کی زیارت کی۔ جب واپس شام پہنچا تو اس کی عجیب حیت دیکھی۔ نہریں جاری ہیں اور درخت لہرا رہے ہیں، لوگوں نے مخمل و دیبا کے زرنگار پردے لٹکائے ہوئے ہیں، لوگ بہت خوش و خرم ہیں، اور کچھ عورتیں فرط مسرت و شادمانی سے دفیں بجا رہی ہیں۔ میں نے دل میں کہا شاید اس تاریخ کو شامیوں کی کوئی عید ہوگی جس کا مجھے علم نہیں۔ بہرحال میں حیران تھا کہ جشن مسرت کیسا ہے۔ اس اثنا میں بعض لوگوں کو کچھ خسر بسر کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان کے قریب گیا اور ان سے دریافت کیا آج تمہاری کوئی عید ہے جس کا مجھے علم نہیں؟ انہوں نے کہا اے شیخ تم کوئی اجنبی اور بادیہ نشین معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا میں سہل بن سعد ہوں، جناب پیغمبر اسلام کی صحبت کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اے سہل تعجب ہے کہ آسمان سے خون کی بارش کیوں نہیں برستی اور زمین اپنے اہل سمیت پانی میں کیوں دھس نہیں جاتی؟ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ نواسہ رسول امام حسین کا سر عراق سے دربار یزید میں لایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا ہیں حسین کا سر لایا جا رہا ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہیں؟ پھر میں نے دریافت کیا کس دروازے سے داخلہ ہے؟ انہوں نے باب الساعات کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ یکے بعد دیگرے کئی علم آ رہے ہیں اور ایک سوار کے ہاتھ میں نیزہ ہے جس پر ایک ایسا سر سوار ہے جو سب لوگوں سے زیادہ رسول خدا کے ساتھ مشابہ ہے۔ کامل بہائی میں جناب سہل کی زبانی اس واقعے کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ یوں ہے۔ میں نے کئی سروں کو نیزوں کی نوکوں پر دیکھا۔ آگے عباس بن علی کا سر تھا، ان کے پیچھے امام کا سر مقدس تھا، ان کے پیچھے اسیران اہل بیت تھے۔ سر مقدس کی حالت یہ تھی کہ اس سے ہیبت و دبدبہ ٹپک رہا تھا۔ ریش مبارک مدور تھی جس میں بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، خضاب لگا ہوا تھا، آنکھیں سیاہ تھیں، ابرو قوس کی طرح نوکدار، پیشانی کشادہ، ناک بلند، آنکھیں افق کی طرف، چہرہ آسمان کی طرف تبسم کنا معلوم ہوتا تھا، اور ہوا ریش مبارک کو دائیں بائیں اڑاتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا گویا ہو بہو امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ان کے پیچھے چند عورتیں تھیں جو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار تھیں۔ پہلے اونٹ پر ایک لڑکی سوار تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور جا کر دریافت کیا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا انا سکینہ بنت الحسین۔ میں نے عرض کیا میں سہل بن سعد ہوں، آپ کے جد امجد کا صحابی ہوں اور ان کی حدیثیں سن چکا ہوں۔ اگر میرے لائق کوئی کار خدمت ہو تو بتائیں۔ بیوی نے کہا اے سہل اس آدمی سے کہو جس کے ہاتھ میں سر ہے کہ وہ اسے آگے لے جائے تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھنے میں مشغول ہوں اور حرم رسول کی طرف نہ دیکھیں۔ سہل کہتا ہے میں اس شخص کے پاس گیا اور جا کر کہا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ میری ایک مطلب برابری کر دو اور میرے پاس جو 400 دینار ہیں وہ لے لو۔ اس نے دریافت کیا تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں نے مقصد بیان کیا تو اس نے آمادگی ظاہر کی اور سر مقدس کو آگے لے گیا، اس لیے میں نے مقررہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ کتاب کا حوالہ ہے قمقام صفحہ نمبر 468 469، نفس المحموم صفحہ نمبر 231، عاشر بہار صفحہ نمبر 223۔ کافی دیر تک اس قافلے کو دروازہ دمشق پر ٹھہرایا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 415۔
شاید مقصد یہ تھا کہ اگر بازار یا دربار کی سجاوٹ میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو وہ پوری کر دی جائے۔ بعض کتب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ پورے 3 دن تک ان کو وہاں روکے رکھا گیا، جو کہ ناقابل اعتبار ہے۔ داخلہ شام کے وقت اسیران آل رسول کی کیفیت۔ بعض کتب مقاتل میں لکھا ہے کہ ملائین نے دروازہ شام میں داخل ہونے سے قبل یہ نیا ظلم ڈھایا کہ تمام زن و مرد، خرد و کلام غرض کے تمام اسیران آل محمد کو گلہ گوستوان کی طرح رسیوں میں جکڑ دیا گیا، اور اسی حال میں مخدراتی عصمت و طہارت مکشفات الوجود تھیں۔ کتاب کا حوالہ ہے اعمال صدوق صفحہ نمبر 100 وغیرہ۔ ان کو بازار سے گزار کر دربار یزید میں لایا گیا، جبکہ وہ سریر حکومت پر نشہ اقتدار میں چور متکمن تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے یزید تیرا کیا خیال ہے؟ اگر جناب رسول خدا ہمیں اس حالت میں دیکھیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ امام کے اس کلام کا یہ اثر ہوا کہ حاضرین رونے لگے اور یزید لعین نے رسیاں کاٹنے کا حکم دے دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف صفحہ نمبر 159، مقتل الحسین صفحہ نمبر 427، کمقام صفحہ نمبر 471، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 262۔ بعض روایات میں اس اندوناک واقعے کی منظر کشی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے یوں مروی ہے، جب ہم یزید لعین کے قریب پہنچے تو اس کے آدمی جا کر رسیاں لائے جن سے ہمیں بکریوں کے گلے کی طرح باندھ دیا گیا۔ چنانچہ میری اور ام کلثوم کی گردن میں اور جناب زینب اور سکینہ کے کندھوں سے رسی بندھی ہوئی تھی اور لڑکیوں کو ہانکا جاتا تھا۔ اگر ہم چلنے میں تھوڑی سی بھی سستی کرتے تو ہمیں مارا جاتا تھا، حتیٰ کہ اسی حالت میں ہمیں یزید کے دربار میں ٹھہرایا گیا۔ اس وقت وہ اپنی سریر حکومت پر متمکن تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، او یزید تیرا کیا خیال ہے؟ اگر یہ جناب رسول خدا ہمیں اس حال میں مشاہدہ کریں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ کتاب کا حوالہ ہے انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 340، منتخب ترہیر صفحہ نمبر 243، طبع بمبئی۔ بہرحال یہ لوٹا ہوا قافلہ اسی خستہ حالی میں بازار سے گزرا جا رہا تھا، مگر ودائع نبوت و اکامل امامت کی شکل و ہیبت سے جمال و کمال کے آثار نمایاں تھے۔ چنانچہ شام کے بعض امام نے کہا، ہم نے اتنے خوبصورت قیدی نہیں دیکھے، تم کس خاندان کے قیدی ہو؟ جناب سکینہ نے جواب دیا، ہم اسیران آل محمد ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے اعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 100۔ بعض اخبار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ابراہیم بن طلحہ بن عبید اللہ نے طنزاً امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، بتاؤ غلبہ کسے حاصل ہوا اور فتح کس کی ہوئی؟ امام نے جواب میں فرمایا، اگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ غلبہ کسے حاصل ہوا تو جب نماز کا وقت آئے تو اس وقت اذان و اقامت کہنا، معلوم ہو جائے گا کہ فاتح کون ہے اور مفتوح کون۔ کتاب کا حوالہ ہے اسرار الشہادت صفحہ نمبر 510۔ جب یہ قافلہ بازار سے گزر رہا تھا تو جا بجا لوگوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، نیز استقبال کرنے والوں میں سے بعض لوگ کچھ پھول پتھر بھی ہمراہ لائے تھے، وہ بھی اسیران آل محمد اور شہداء کے سروں پر نثار کر رہے تھے۔ چنانچہ سہل بن سعد سعدی کی مذکورہ بالا روایت میں وارد ہے کہ جب یہ متبع حال قافلہ بازار شام سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک مکان کے ڈربے پر 5 عورتوں کو کھڑے ہوئے دیکھا، ان میں ایک بوڑھی اور کبڑی عورت بھی تھی۔ جب سید الشہداء کا سر مقدس ان کے قریب پہنچا تو اس بوڑھی عورت نے پتھر اٹھا کر امام کے دندان مبارک پر دے مارا۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میں نے یہ بد دعا کی۔ سہل بیان کرتے ہیں کہ ابھی میری یہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ ڈربہ ٹوٹ گیا اور وہ بڑھیا گر کر ہلاک ہو گئی اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی ہلاک ہو گئیں۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 223۔ منہال بن عمرو بیان کرتا ہے کہ میں نے شام میں دیکھا کہ امام حسین کا سر مبارک نوگ سنان پر سوار تھا، آگے ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا جاتا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا تو یکا یک سر مقدس بزبان
فصیح گویا ہوا اور کہا، اصحاب کہف کے قصے سے میرا شہید ہونا اور نوک سنان پر سوار ہونا زیادہ تعجب خیز ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 403، خصائص الکبریٰ سیوطی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127، نفس المحموم صفحہ نمبر 247 وغیرہ۔ یہی وجہ تھی جن کی بنا پر اسیران اہل بیت کا قافلہ دربار میں بہت دیر سے پہنچا۔ بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قافلہ اگلے پہر بازار میں داخل ہوا اور زوال کے بعد دربار یزید میں پہنچا۔ کتاب کا حوالہ نفس المحموم صفحہ نمبر 232 بحوالہ کامل بہائی۔ جب اسیران آل محمد یزید کے محل کے نزدیک پہنچے جو کہ جامع مسجد کے قریبی تھا تو محضر بن سلبہ نے آواز بلند یہ کفریہ کلمات کہے۔ اس ملعون کا یہ کلام نافرجام سن کر امام زین العابدین علیہ السلام جنہوں نے کوفے سے شام تک ان لائم سے کوئی کلام نہیں کیا تھا، فرمایا ام محضر کا بیٹا سب سے بڑا شریر و لئیم ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 269، قمقام صفحہ نمبر 470۔ بالآخر وہ قیامت خیز ساتھ آ گئی کہ اس لوٹے ہوئے قافلے کو جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس ٹھہرا دیا گیا جہاں عام قیدی ٹھہرائے جاتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے اعمال صدوق صفحہ نمبر 100، لحوف صفحہ نمبر 156 وغیرہ۔ اور سید الشہداء کا سر مقدس یزید لعین کے سامنے تشت طلائی میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے قمقام صفحہ نمبر 470، مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 422، مرات الجنان یافعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ اس وقت یزید شراب نوشی میں مشغول تھا۔ کتاب کا حوالہ ملحوف صفحہ نمبر 170۔ امام رضا علیہ السلام سے اس سلسلے میں جو حدیث مروی ہے اس میں قدر تفصیل کے ساتھ اس وقت یزید عنید کی حالت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ فضل بن شازان بیان کرتے ہیں، جب امام حسین کا سر مقدس شام میں یزید کے پاس لایا گیا تو یزید نے حکم دیا کہ اس کے اوپر دسترخوان بچھایا جائے، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور یزید نے اپنے یار دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب نوشی کی۔ بعد ازاں سر انور تشت طلائی میں رکھ کر سریر کے نیچے سرکار دیا اور اوپر بساط شطرنج بچھا کر شطرنج کھیلنا شروع کیا، اور ساتھ ہی امام حسین اور ان کے اب و جد کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا جاتا تھا۔ جب کھیل میں اپنے ساتھیوں پر غلبہ حاصل کرتا تو شراب کے 3 جام چڑھا جاتا اور تلجھٹ سر مقدس کے پاس زمین پر انڈیل دیتا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو ہمارا شیعہ ہے اسے لازم ہے کہ شراب نوشی اور شطرنج بازی سے اجتناب کرے، اور جو شخص کبھی شراب یا شطرنج کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ امام حسین کو یاد کرے، ان پر درود و سلام بھیجے اور یزید اور آل زیاد پر لعنت کرے۔ ایسا کرنے سے خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ تعداد میں ستارہ اس آسمان کے برابر بھی ہوں۔ کتاب کا حوالہ ہے من لا یحظ الفقیہ عین اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227، قمقام صفحہ نمبر 479 479۔ بہرحال جب جناب سید الشہداء کا سر مقدس یزید عنید لعین کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بہت مسرور و شادکام ہوا۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 208، کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 300۔ اور کہا، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین صفحہ نمبر 423، مناقب شہر عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 100۔ اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ چھڑی سے جناب سید الشہداء کے لب و دندان مبارک کی بے ادبی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نشہ فتح و سرور سے چور ہو کر حسین بن حمام مری کی شعر پڑھنے لگا۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 267، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 298، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 119، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 262، ہدایہ و نہایہ ابن قصیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر
192 وغیرہ۔ اس وقت ابو برزہ صحابی رسول وہاں موجود تھے۔ وہ یہ کیفیت دیکھ کر تاب ضبط نہ لا سکے اور پکار کر کہا، وائے ہو تم پر اے یزید، تم چھڑی سے حسین بن فاطمہ کے لب و دندان کی بے ادبی کرتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بھائی حسن کے لب و دندان پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو۔ خدا تمہارے قاتل کو قتل کرے، لعنت کرے اور اس کے لیے عذاب جہنم مہیا کرے، اور وہ بہت ہی بری بازگشت ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ابو برزہ کا یہ کلام حق ترجمان سن کر یزید غضبناک ہو گیا اور اسے دربار سے نکل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ درباریوں نے کھینچ کر اسے دربار سے باہر نکال دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف صفحہ نمبر 160، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 267، مقتول الحسین صفحہ نمبر 425، فصول محمد صفحہ نمبر 205۔ کتاب کا حاشیہ بھی جعفری ہے۔ فائدہ ابن جوزی نے اپنی کتاب الرد المصیب العنید میں یزید کی اسی حرکت شنیعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، ہمیں عمر بن سعد اور عبید اللہ بن زیاد کے افعال ناشائستہ سے تعجب نہیں، بلکہ ہمیں تو یزید کے حرکات سے تعجب ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے لب و دندان پر چھڑی سے بے ادبی کی اور مدینۃ النبی کو لوٹا۔ کیا خارجیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنا روا ہے؟ کیا شرح انوار میں یہ حکم نہیں کہ ان کو دفن کیا جائے؟ باقی رہا یزید کا یہ کہنا کہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں ان پسماندگان حسین کو قید کروں، یہ ایسا جرم ہے کہ اس کے مرتکب پر صرف لعنت کرنے پر اکتفا نہیں کی جا سکتی۔ جب سر امام یزید کے پاس پہنچا تھا، اگر وہ اس کا احترام کرتا اور اس پر نماز جنازہ پڑھتا اور اسے تشت میں رکھ کر چھڑی سے اس کی بے ادبی نہ کرتا تو اس کا کیا نقصان ہوتا تھا؟ حالانکہ قتل امام سے اس کا مقصد تو حاصل ہو چکا تھا، لیکن عہد جاہلیت والے حقد و کینہ نے اسے ایسا کرنے پر آمادہ کیا، اس کے ساتھ ہی حاشیہ اختتام پہنچا۔ ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 543، ایک بوڑھے شامی کی گستاخی اور پھر توبہ۔ ادھر دربار میں یہ کارروائیاں ہو رہی تھیں اور ادھر جہاں امام سیڑھیوں کے پاس تشریف فرما تھے، ایک عجیب واقعہ درپیش آیا۔ ایک عمر رسیدہ شامی جو حقیقت حال سے بالکل ناواقف تھا اور بنی امیہ کے غلط پروپیگنڈے کا شکار تھا، مقدرات عصمت و طہارت کے قریب آ کر کہنے لگا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں قتل کیا اور لوگوں کو تمہارے مردوں کے شر سے راحت پہنچائی اور امیر یزید کو تم پر فتح و نصرت عطا کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے علم امامت سے دیکھا کہ جوہر قابل ہے مگر صرف غلط فہمی کا شکار ہے، لہٰذا چاہا کہ اس کے سامنے چراغ ہدایت روشن کر دے۔ فرمایا، اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا، کیا آیت معدت کو پہچانتے ہو؟ شیخ نے کہا ہاں پہچانتا ہوں۔ فرمایا، وہ قرابت داران رسول ہم ہیں۔ پھر فرمایا، اے شیخ کیا تو نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت پڑھی ہے کہ اے رسول قرابت داروں کو ان کا حق دے دو؟ شیخ نے کہا ہاں ضرور پڑھی ہے۔ فرمایا، وہ قرابت دار ہم ہیں۔ پھر فرمایا، اے شیخ کیا یہ آیت پڑھی جس میں خدا فرماتا ہے کہ جب تمہیں کسی قسم کی غنیمت حاصل ہو تو اس کا 5واں حصہ خدا، رسول اور ذی القربہ کے لیے ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا، وہ اقربا رسول ہم ہیں۔ پھر فرمایا، اے شیخ کیا آیت تطہیر انما یرید اللہ پڑھی ہے؟ شیخ نے عرض کیا ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا، اے شیخ ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کو خدا نے آیت تطہیر کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ شامی امام کا یہ کلام حقیقت ترجمان سن کر اپنے گستاخانہ کلام کی وجہ سے بالکل ساکت و صامت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، خدا کے لیے سچ بتاؤ کیا آپ حقیقتاً وہی لوگ ہیں؟ امام نے فرمایا، خدا کی قسم بلا شک و لاریب ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے جد نامدار کے حق کی قسم یقیناً ہم ہی وہی ہیں۔ یہ سنتے ہی شیخ شامی نے اور زارو قطار رونا شروع کر دیا اور امامہ سر سے اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہا، یا اللہ ہم دشمنان آل محمد سے بیزار ہیں، خواہ وہ جن ہو یا انسان۔ بعد ازاں امام کی خدمت میں عرض کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ امام نے فرمایا،
ہاں اگر تم صدقے دل سے توبہ کر لو تو ضرور خدا تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہارا حشر و نشر ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ مژدہ سن کر شیخ نے دل کی گہرائیوں سے کہا میں تائب ہوں۔ جب اس واقعے کی اطلاع یزید کو ملی تو اس نے شیخ کو شہید کروا دیا رضوان اللہ علیہ۔ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف صفحہ نمبر 158، قمقام صفحہ نمبر 468 468، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 112، روح المعانی للآلوسی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 31، مقتول الحسین للخوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62۔ اس کے بعد اسیران آل محمد کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ روایت میں وارد ہے کہ جب ام المصائب جناب زینب کی اس حال میں بھائی کے سر اقدس پر نظر پڑی تو بی بی نے شدت غم سے اپنا گریبان چاک کر دیا اور غمگین لب و لہجے میں فرمایا۔ بی بی کے غم میں ڈوبے ہوئے کلمات سن کر حاضرین دربار رو پڑے مگر یزید پلید ملعون خاموش بیٹھا رہا۔ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف صفحہ نمبر 159۔ اور جناب فاطمہ بنت الحسین نے فرمایا اے یزید کیا یہ جائز ہے کہ رسول زادیاں قید ہوں؟ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 328۔ زہر بن قیس کی دربار یزید میں غلط رپورٹ۔ زہر بن قیس ملعون نے واقعات کربلا کی مسخ شدہ رپورٹ پیش کی جس میں حسینی فوج کے عدم النظیر کارناموں پر پردہ ڈالنے اور یزیدی فوج کی من گھڑت جرأت و دلیری کے افسانے بیان کرنے کی مذموم کوشش کی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اے امیر حسین اپنے خاندان کے 18 اور اشیاء و اصحاب میں سے 60 آدمیوں کو لے کر کربلا پہنچے۔ ہم نے ان سے کہا کہ 2 باتوں میں سے ایک اختیار کر لیں، یا تو غیر مشروط طریقے پر اپنے تئیں عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دیں یا پھر جنگ و جدال کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے جنگ کو اختیار کیا، پھر کیا تھا، ہم نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر اس طرح حملہ کر دیا جس طرح شقرہ کبوتروں پر کرتا ہے۔ وہ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے تھے مگر کوئی جائے پناہ نہ ملتی تھی۔ بس اتنی دیر گزری ہوگی جتنی ذبح کرنے میں لگتی ہے یا جتنی دیر کوئی شخص دوپہر کا قیلولہ کرتا ہے۔ ہم نے سب کو تہہ تیغ کر دیا، اب ان کے جسم بلا لباس کربلا میں خاک و خون میں غلطہ پڑے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 264، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 298، ارشاد صفحہ نمبر 285۔ اس وقت یزید جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اپنے ندیموں کے ساتھ شطرنج کھیلنے اور شراب پینے میں مشغول تھا۔ ظاہری فتح و کامرانی کی 2 آشا شراب کے نشے سے چور چور ہو کر ترنگ میں آ گیا اور کفریہ شعر پڑھنے لگا۔ اے کاش میرے بدر والے وہ بزرگ آج موجود ہوتے جنہوں نے اس جنگ میں نیزوں کے لگنے سے خجرت کی جزا و فضا دیکھی تھی۔ وہ تو یقیناً خوش ہوتے اور خوش ہو کر آواز بلند پکار کر کہتے اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، ہم نے بنی ہاشم کے سرداروں میں سے بڑھ کر سردار کو قتل کر دیا۔ اس طرح جب ہم نے اس واقعے کا بدر سے موازنہ کیا ہے تو مقابلہ برابر ہو گیا۔ حاشیہ تبصرہ تاریخ کامل ابن اسیر کا فاضل محشی زہر بن قیس کی اس رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے یہ ہے غلط فخر اور کھلم کھلا جھوٹ، کیونکہ تمام مورخین متفق ہے کہ حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے جس جرأت و ہمت کا عملی مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی، اور جس عزت نفس کا ثبوت دیا اس کی نظیر ایسے لوگوں میں کم نظر آئے گی جو کثرت اعداء میں گھرے ہوئے ہوں، جن کے مددگار کم اور دشمن زیادہ ہوں۔ کتاب کی طرف چلتے بنی ہاشم نے ملک حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا اور نہ کوئی خبر آئی اور نہ کوئی وحی آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف صفحہ نمبر 61، مقتول الحسین خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58، تفسیر روح المعانی آلوسی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 72، تذکرۃ الخواص الائمہ صفحہ نمبر 261، قمقام صفحہ نمبر 473 وغیرہ۔ دربار یزید میں زینب کبریٰ کا تاریخی خطبہ۔
یزید کے یہ کفریہ اشعار سنتے ہی رسول اسلام کی نواسی اور شیر خدا کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس نے یزیدی ایوان حکومت کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ کتاب کا حوالہ ملحوف صفحہ نمبر 161 اور 166، قمقمام صفحہ نمبر 473، نفس المعموم صفحہ نمبر 240 وغیرہ۔ ترجمہ خطبے کا: سب تعریف اس خدا کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو اس کے رسول اور ان کی اہل بیت پر۔ خدا کا ارشاد برحق ہے کہ ان لوگوں کا انجام جو برابر برے کام کرتے رہے یہ ہوا کہ خدا کی آیات کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ تمسخر کیا۔ اے یزید، اس بات سے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور ہمیں قیدیوں کی طرح ہکایا جا رہا ہے، یہ گمان کر لیا کہ ہم خدا کی نظر میں ذلیل اور تو عزیز اور جلیل ہے۔ تو نے دیکھا کہ آج دنیا تجھے حاصل ہے اور تمام اسباب مجتمع ہیں اور ہماری سلطنت تیرے قبضہ اقتدار میں ہے، اس لیے کہ تو ناک چڑھا کر اترا رہا ہے اور مسرور و شاد کام ہو رہا ہے۔ ٹھہر، جلدی نہ کر۔ کیا تو خدا کا یہ فرمان بھول گیا کہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کو جو ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ ہم تو محض اس لیے ان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ دل کھول کر گناہ زیادہ کر لیں۔ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب موجود ہے۔ اے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، کیا عدل و انصاف ہے کہ تو اپنی آزاد عورتوں اور لونڈیوں کو گھر میں پردے کے اندر بیٹھائے، لیکن دختران رسول کو بے مقنع و چادر مکشاف الوجوہ اس حال میں شہر با شہر پھرائے کہ چشمائے آبی پر خیمہ زن اور خانہ بدوش نیز قریب و بعید، رذیل و شریف، حاضر و غائب، غرض کے تمام اقسام کے لوگ ان کا نظارہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان مردوں اور مددگاروں میں سے کوئی نہیں ہے۔ بھلا اس شخص سے کسی خیر و خوبی کی کیا امید ہو سکتی ہے جس کی دادی نے پاک بازوں کے جگر چبائے اور ان کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا ہو، اور رسول خدا کے خلاف جتھے اکٹھا کر کے جنگیں کی ہوں۔ اور ایسا شخص ہم اہل بیت کے بغض و عداوت میں کیوں کر تحمل اور سستی کر سکتا ہے، جو ہماری طرف سے دشمنی و عداوت اور حسد و کینہ کی نظر سے نگاہ کرتا ہے؟ پھر تو گناہ اور امر عظیم نہ سمجھتے ہوئے بلکہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ اگر آج تیرے بدر والے مقتول موجود ہوتے تو خوش ہو کر تجھے دعا دیتے، اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ اے یزید، تو جوانان جنت کے سردار ابو عبداللہ الحسین کے لب و دندان پر اپنی چھڑی سے بے ادبی کرتا ہے۔ تو کیوں ایسا نہ کرے جبکہ تو نے ہمارے زخم کو گہرا کر دیا اور ذریت رسول اور عبد المطلب کی اولاد میں سے ستارہ زمین کے خون مقدس بہا کر ان کی جڑ کو اصل سے اکھیڑ دیا، پھر خوش ہو کر اپنے بزرگوں کو پکارتا اور صدا دیتا ہے۔ عنقریب تو ان کے انجام سے دوچار ہوگا اور انہی کے امور میں وارد ہوگا۔ اس وقت تو اپنے اس رویے اور رفتار کی وجہ سے اس بات کو پسند کرے گا کہ کاش تیرے ہاتھ شل ہوتے اور تو گونگا ہوتا اور جو کچھ کہا اور کیا ہے نہ کہتا اور نہ کرتا۔ یا اللہ، ہمارا حق حاصل کر اور ہمارے ظالموں سے انتقام لے، اور جن لوگوں نے ہمارا خون بہایا ہے اور ہمارے مددگاروں کو قتل کیا ہے ان پر اپنا قہر و غضب نازل کر۔ اے یزید، خدا کی قسم تو نے اپنا چمڑا کاٹا ہے اور اپنے ہی گوشت کے ٹکڑے کیے ہیں۔ تو ذریت رسول کا خون بہانے اور ان کی حتک حرمت کرنے کا بوجھ اٹھا کر عنقریب رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جبکہ بروز قیامت خدا ان سب کو ایک جگہ مجتمع کرے گا، ان کی پراگندی کو دور کرے گا اور ان کے دشمنوں سے ان کا انتقام لے گا۔ جو لوگ خدا کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں۔ تیرے لیے خدا کا حاکم ہونا، پیغمبر کا دشمن ہونا اور جبرائیل کا تمہارے برخلاف ہمارا مددگار ہونا کافی ہے۔ جن لوگوں نے تیرے لیے زمین ہموار کی اور تجھے مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کیا، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کا کس قدر برا انجام ہے، اور یہ سب بھی واضح ہو جائے گا کہ کس کا انجام برا اور لشکر کمزور ہے۔ اے یزید، یہ بھی انقلاب روزگار اور حوادث دہر ناہنجار کا شاہکار ہے کہ میں تجھ سے خطاب کروں۔ میں تیرے مقام کو اس سے کہیں پستر اور تیری زجر و توبیخ کرنے کی سخت عظیم سمجھتی ہوں، مگر کیا کروں، آنکھ گریاں اور سینہ سوزاں بریاں ہیں۔ کس طرح
کس قدر تعجب کی بات ہے کہ شیطانی گروہ اور اولاد طلقہ نے خدا کے نجیب گروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے ان ہاتھوں سے ہمارا خون بہہ رہا ہے اور ان منہوں سے ہمارا گوشت گر رہا ہے۔ افسوس ہے کہ کربلا میں ابدان طاہر بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری ظاہری کمزوری کو اپنے لیے غنیمت سمجھ رہا ہے تو کل فردائے قیامت تو اسی بات کو تاوان سمجھے گا جب تو سوائے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے اور کچھ نہ پائے گا، اور خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ ہم بارگاہ خدا میں ہی شکوہ و شکایت کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس قدر جی چاہے مکر و فریب کر لے اور جس قدر چاہے تگ و تاز کر لے اور جی بھر کر جد و جہد کر لے، خدا کی قسم تو ہرگز ہمارے ذکر جمیل مٹا نہیں سکتا، نہ ہماری وحی شریعت کو ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے مقام کی بلندی کو چھو سکتا ہے اور نہ اپنے کرتوت کی آر و شناع کو دور کر سکتا ہے۔ تیری رائے و تدبر کمزور اور بادشاہی گنتی کے چند یوم اور تیری جماعت پراگندہ ہے۔ وہ وقت قریب ہے جب ایک منادی ندا کرے گا، آگاہ باشد لعنت و ظلم و ستم کرنے والی قوم پر۔ اس خدا کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمارے پہلے کا خاتمہ سعادت و مغفرت کے ساتھ اور آخری کا شہادت و رحمت کے ساتھ فرمایا۔ ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ان کے اجر و ثواب کو مکمل فرمائے اور مزید اجر جزیل عطا فرمائے اور ہمیں ان کی صحیح جانشینی کرنے کی توفیق دے۔ وہ بڑا مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تبصرہ: رازق الخیری نے اپنی کتاب سیدہ کی بیٹی میں بطلہ کربلا کی اس عظیم خطبہ عالیہ کے متعلق جن پاکیزہ خیالات کا اظہار کیا ہم بلا تبصرہ یہاں پیش کرتے ہیں۔ یزید کا دربار شامیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ ہر شخص بے حس و حرکت اس طرح بیٹھا یا کھڑا تھا جس طرح پتھر کی مورتیں۔ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ چپکے ہوئے تھے، ان کے دل دریائے حیرت میں غوطے کھا رہے تھے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں جب شیر خدا کی بیٹی لاکھوں کے مجمع میں شیر کی طرح دہاڑ رہی تھی اور ریت کے سامنے ان کے بادشاہ کو للکار رہی تھی۔ خود یزید دانت پیس لیتا، ہونٹ چباتا اور تاؤ پیچ کھا رہا تھا، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکلتا تھا۔ سیدہ کی بیٹی کی تقریر روانی کا ایک چشمہ تھا کہ ابلا چلا آ رہا تھا اور فصاحت و بلاغت کا ایک دریا تھا جو بہہ چلا جا رہا تھا، اور کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ اس تقریر سے بی بی زینب نے صداقت اور حق گوئی کا حق ادا کر کے اسلام کی ناقابل فراموش خدمت انجام دی۔ اس تقریر سے شامیوں کو معلوم ہو گیا کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو کر اسلام کو کیسا زبردست دھچکا لگا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 47 کا اختتام کرتے ہیں اور باقی کے شام کے دربار کے حالات پارٹ نمبر 48 میں بیان کیے جائیں گے۔